توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ کیا ایک مسلمان یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے، اور اس پہ ناراضگی تو نہیں ہوگی کوئی، کہ اللہ کب سے ہے اور کیسے وجود میں آیا؟ کہ ان سوالوں کی اجازت ہے اسلام میں؟ خدا کی اکائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے، خدا کی یکتائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے، خدا کب سے ہے، کب تک رہے گا، خدا جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ مولا علی علیہ السلام، رسول خدا ائمہ علیہ السلام، سب سے یہ سوال۔ کیا زندگی میں کبھی بھی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جو قرآن مجید میں تعبیر آئی ہے کہ موسیٰ کبھی بھی تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، کا مطلب یہ نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ آخرت۔ تو حدیث ہے، ایک نہیں کئی حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار مرنے کے بعد ہی کرو گے، اور قیامت کے دن جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ لے کہ وہ دن ایک طریقہ عید کا دن ہوگا، اور تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت ہی عمدہ سوال کیا کہ کیا کوئی سوال کرنے کی کوئی حد ہے، کوئی ادب ہے، کوئی دائرہ ہے، کوئی طریقہ کار ہے؟ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ وہ تو خود چاہتا ہے کہ جب بھی آؤ تو خدا کی بارگاہ میں دلیل کے ساتھ آؤ۔ اور پروردگار عالم نے علم کی سیڑھی یا علم کی بنیاد سوال کو قرار دیا ہے۔ کہیں بھی اسلام سوال سے روکتا نہیں ہے۔ سوال الجھنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سوال جو ہے اپنے آپ کو بند گلی میں لے جانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سوال دوسرے کے در کو بند کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سوال افہام و تفہیم کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر جس نوعیت اور جس جہت کا بھی سوال ہو وہ کر لینا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے۔ انبیاء کی سیرت ہمیشہ یہی رہی کہ خدا کے متعلق جو بھی پیچیدہ ترین سوالات بنتے تھے، بلکہ خود بنائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سوال انہوں نے بنائے کہ ستارے جو ڈوب جاتے میں ان کو کیسے خدا مانوں، سورج جو ڈوب جاتا ہے میں اس کو کیسے خدا مانوں، یہ سوال بنائے۔ فطرت کی صدا جو اصل تھی اس کو سوال بنا کر اس پہ لبیک کا ایک طریقہ بتایا۔ تو بالکل وجود خدا پر بھی سوال ہو سکتا ہے، اور خدا کی اکائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے، خدا کی یکتائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے، خدا کب سے ہے، کب تک رہے گا، خدا جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ مولا علی علیہ السلام، رسول خدا ائمہ علیہ السلام، سب سے یہ سوالات ہوئے، کسی نے کہیں بھی برا نہیں منایا، کیونکہ وہ سامنے والا سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ تو ایسے سوالات ہونے چاہیے اور ان کا جواب تسلی بخش ہونا چاہیے۔ بہت خوب۔ فاروق چیزانی صاحب، میں توحید کے مسئلے کو ذرا سا اور واضح انداز سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، سوالوں کی بھی اجازت دے رکھی ہے، البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اور اگر وہ ایک ہی خالق ہے تو اس کے مختلف پیامبر کیوں ہیں، مختلف قومیں مذہب کیوں وجود میں آئی ہیں، یہودی کیوں ہے، عیسائی کیوں ہے، پھر مسلمان الگ کیوں ہے؟ یعنی اگر ایک خدا ہے تو سب کو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، یہ الگ الگ تقسیم کیوں ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے چکا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی ملت بناتا، لیکن چونکہ اس نے تمہیں امتوں میں تقسیم اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ تم جو ہے اس کی کبریائی کو اور بیان کرو۔ اب دیکھیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی حضرت نے کہ سوال پہ تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن سوال کا طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دلیل ثابت ہو۔ اب اللہ کی توحید جو بیان کرتے ہیں، اگر ہم جاتے ہیں بزرگان دین جو اہل تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر میرے بزرگ شیخ احمد محمد تجانی، وہ کہتے تھے اللہم زدنی فی ذاتک حیرہ، کہ یا اللہ تو مجھے اپنی ذات میں مزید حیران کر، یعنی گویا مراد یہ ہے کہ معرفت اور بڑھائی جائے۔ تو اللہ کی معرفت جو ہے، میں بذات خود کبھی سجدے میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ میں عاجز ہوں تیری معرفت تک عاجز آ چکا ہوں، جتنا بھی مجھے جو جواب ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ناکافی، غیر تشفی، اور بڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ ذہن جو ہے عاجز ہے۔ تو انسان تو اللہ کی معرفت کو پہچاننے میں، اللہ کی پہچان تک پہنچتا ہے عاجز ہی ہے، لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ذات الوحد الوجود ہے، دلیل یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور وہ باقی ہے۔ اچھا، یہ دلیل ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فنا ہو رہی ہے اپنے وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، ہر چیز فنا ہو رہی ہے، لیکن اس کی بقا دائمی ابدی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی علامہ صاحب۔ ایسے بھی لوگ ہیں، وحدت الوجود یہ کیا ہے؟ کیا خدا حلول کر سکتا ہے؟ آج ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی خدا جو ہے وہ فلاں شخص میں سمایا ہوا ہے اور فلاں نبی میں، معصوم میں موجود ہے، یہ ممکن ہے کہ خدا کسی میں حلول کر جائے؟ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے، اور اس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ کیا، مگر اس کو مزید کھولتے ہیں آپ کے سوال کو، اور اس سوال کی وجہ سے بہت ساروں ذہنوں میں الجھن بھی پائی جاتی ہے کہ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے۔ وہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق رد عمل آتا ہے۔ ایک وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ جو
جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ خدا حلول کر جاتا ہے اور کوئی بھی وجود نہیں ہے مگر خدا ہی سب میں ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. یوں خدا یہ تو جو تصوف کے فرقے ہیں نا ان میں یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، مگر صحیح اصلی عرفانی نظر اور صحیح اصلی جو مکتب اہل بیت سے ہمیں چیز ملتی ہے وہ کائنات مظہر خدا ہے. مظہر خدا کا مطلب کیا ہے، اس کو اور بہتر انداز سے ہم بیان کرتے ہیں. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم ارن الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے چیزوں کو ویسے دکھا جیسی ہے. کیا کہنا چاہتا ہے رسول خدا، کیا بتانا چاہتے ہیں ہم تک؟ جیسے کہ بہت ہی عمدہ ایک دعا ہے، رب زدنی علما ہے، زد علما نہیں ہے، زدنی علما ہے، یعنی پروردگار میری ذات میں اتنی وسعت پیدا کر دے کہ اس علم کو صحیح طور پر میں لے سکوں. اب یہاں پر دو جو آئیڈیالوجیز ہیں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے. دیکھیں، ایک ہے فلسفہ، ایک ہے عرفان. ایک بات کرتا ہے شناخت خدا کی، صحیح، ایک گروہ بات کرتا ہے خدا کو پانے کی. خدا کو پانا اور ہے، خدا کو پہچاننا اور ہے. فلسفہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کی ذات کی ہویت کیا ہے، اس کی شناخت کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں. مگر اہل عرفان، اہل دل یہ کہتے ہیں یہ تو تم اندھیرے میں گویا کہ تیر مار رہے ہو اور تم اپنی طرف سے کیا آرائیاں کر کے بتا رہے ہو، خدا ایسے خدا ویسے. ہم تو خدا کو پانے کی بات کر رہے ہیں. خدا کو پانے کی بات کا مطلب کیا ہے؟ اور یہاں سے بہت ہی اچھے طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو قرآن کا مسلک اخلاق ہے وہ اور لوگوں کے مسلک اخلاق سے جدا ہے. وہ مسلک اخلاق کیا ہے جو یہاں پر عرفا بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کو پانے سے مراد کیا ہے؟ وہ روایت تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اپنے وجود کو اخلاق کے خدا سے مزین کرو. جو جتنا اپنے وجود میں اخلاق کے خدا کو مزین کرتا ہے خدا اس میں اتنا نظر آتا ہے، خدا نظر آتا ہے. یعنی اسی لیے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہنے والے نے یہ جملہ کہا نا، علی بشر وکیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر، یعنی علی بشر تو ہے مگر کیسے بشر ہیں کہ پروردگار عالم جب تجلی کرنا چاہتا ہے تو علی سے نظر آتا ہے. اس کی آنکھ عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہے. اور روایت جو ہے نوافل والی کہ اگر تم نوافل پڑھتے جاؤ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ تمہاری آنکھ تمہاری نہیں میری رہے گی، تمہاری زبان تمہاری نہیں میری رہے گی. یہ وہ عرفان کا مرحلہ ہے جس میں پروردگار عالم اس کو یہ کہتا ہے، یا عبدی اتینی اجعلک مثلی، مثلی نہیں ہے مثلی ہے، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی صفات کا نمائندہ بنا دوں گا. معاف کیجیے گا، یہاں پر خلافت الہیہ کا حقیقی معنی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم یہ جملہ کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ یعنی کیا؟ جانشین، یعنی کیا؟ اس کی جگہ پر بیٹھنے والا. یعنی کیا؟ میں اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا اور اس حد تک لے کر آؤں گا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اسے میں اپنا مظہر بنا دوں گا. ایسا نہیں کہ خدا حلول کر گیا، انسان ظرف ہے، اس میں پروردگار عالم جو ہے اس مظروف بن جاتا ہے. یہ بالکل بھونڈی تعبیر ہوگی خداوند متعال کے متعلق. ٹھیک ہے، ایک بہت لطیف سوال اٹھایا آپ کی گفتگو سے، میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کمال ہے، اگر اس کا جواب مل جائے تو بہت آسانی ہو جائے. علامہ صاحب نے گفتگو میں فرمایا اور اس آیت کی طرف اشارہ بھی دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کے معنی اگر میں سمجھ رہا ہوں تو خلف یعنی پیچھے رہ جانے والا. تو خدا کے پیچھے کون رہ گیا؟ یعنی خدا تو کبھی غائب ہی نہیں ہوا، تو جب وہ غائب نہیں ہوا تو اس کی ایبسنس میں اس کا نمائندہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پریزنٹ ہے. اس کو ذرا واضح فرما دیں کہ خدا کا خلیفہ کیسے ہے. دیکھیں، خدا کا خلیفہ اس طریقے سے نہیں کہ خدا پیچھے رہ گیا. خلیفہ کے وہ تو خلف کے معنی میں پیچھے سے، لیکن خلیفہ کے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ، یعنی جیسا کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی انسان کے علاوہ بھی ہے، تو ان انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہے ان میں جو خلیفہ ہے وہ انسان ہے، بشر ہے. کس کا خلیفہ؟ اللہ کا. اللہ تو حاضر ہے. نہیں، اللہ حاضر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام جب تک نہیں کرتا جب تک بیچ میں اس کا کوئی نائب نہ ہو. اچھا، ہاں، یہ قرآن شریف کی آیت میں ہے یہ چیز کا. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی سے کلام نہیں کرتا ہے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بات کرتے تھے پیڑ سے. اچھا، جب پیڑ سے کہتے موسیٰ کے ساتھ بھی پیڑ کے تھرو تھے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا تھا. پردہ صرف اٹھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی معراج کا واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یعنی اجازت ہوئی کہ آپ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شرف ہے یا مظہر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ ملنے کا، وہی چیز جو ہے. لیکن یہاں جو خلیفہ کا معنی ہے، خلیفہ جو ہے انسان بشر، جہاں انسان بشر ہے دوسری مخلوقات کے بیچ میں تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی ہے. واہ واہ واہ، یعنی جو خلیفہ ہے اللہ کا وہ تمام مخلوقات کے اوپر خلیفہ ہے، حیوانوں کے اوپر بھی خلیفہ، ہر چیز پہ، جنات پہ بھی خلیفہ ہے، پتھر پیڑ جس پہ بھی ہے وہ اللہ کا نائب وہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو حضور کے بعد خلیفہ ہیں وہ تمام حیوانوں پہ، ارواحوں پہ، جنات پہ خلیفہ ہیں. دیکھیں تو خلیفہ کا معنی تو یہ ہے نا کہ جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام اترے تو اس وقت تو کوئی بشر تھا نہیں سوائے حضرت آدم کے اور حضرت بیوی حوا کے، تو ان کے علاوہ تو کوئی بشر تھا نہیں. تو اللہ کا خلیفہ وہ کس لیے تھا؟ ان چیزوں پہ جہاں پہ غیر انسان تھے، مطلب چاہے جانور ہو گئے، جرند پرند، جمادات، ساری چیز ان پہ اللہ کا خلیفہ وہ تصرف رکھ سکتے تھے ان کے لیے، اور یہ چیزیں ان کے لیے مسخر تھی. یہ معنی ہے خلیفہ کے. صحیح جی. تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ اللہ غائب ہے، اللہ غائب ہماری نظریں جو ہے نا اس کو دیکھنے سے جو ہے نا قوت نہیں رکھتی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے آپ اجازت دی کہ میں آپ کو دیکھوں، انک لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ تم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے جہاں سے تم مجھے دیکھ سکو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی ایک شرط ہے اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں کی. یہ دیکھنے والی بات، میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر میں مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھنے والی بات، کیا زندگی میں کبھی بھی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک سوال. دوسرا، کیا زندگی کے بعد اخروی زندگی میں کبھی بھی اللہ کا دیدار ممکن ہو سکتا ہے؟ آغا میں آپ کے سوال جو آغا صاحب سے پوچھا اس سے پیوست کرتا ہوں، اور ابتدا میں بھی آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے خلیفہ کی اس دنیا میں ضرورت کیوں ہے. یہ عالم اسباب و مسببات ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہے علم یعلم بان اللہ یرا. یہ عالم جو ہے نا، یہ عالم محضر خدا ہے، اس میں ہر وقت انسان خدا کے حضور میں ہے ہی ہے، ٹھیک ہے. اب خلیفہ کی کیوں ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے ایک جو عالم تقوین بنایا ہے، اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ معاملات نہیں چلائے گا، بلکہ مدبرات کو، جو ان کے امور کو تدبیر کرنے والے ہیں، وہ فرشتے بھی رکھے گا، رزق دینے والے فرشتے بھی رکھے گا، بارش چلانے والے فرشتے بھی رکھے گا، موت دینے والے فرشتے بھی رکھے گا. یہ تمام معاملات ہوں گے، اور اسی کے دوران جب انسان کی ہدایت کا معاملہ آئے گا تو اس ہدایت کو بھی پروردگار عالم ذریعے سے رکھے گا. مگر یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ ہدایت کرے گا کس کے ذریعے سے؟ تو وہاں پر پروردگار عالم کا یہ اصول متقن ہے کہ انسان کامل کے ذریعے خداوند متعال ان انسانوں کی ہدایت کرے گا. یعنی پہلے ہادی بھیجے گا اور بعد میں لوگ آئیں گے اس سے ہدایت لیں گے. اور جب یہ ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھے گا پھر جو نیاز ہے، جو ضرورت ہے، وہ لوگوں کی بڑھے گی. معاف کیجیے سوال بھول گیا. وہ آخرت میں دیدار خدا، جی، دیدار یزدہ ممکن ہے، دنیا میں ممکن ہے دونوں. جی. اور پھر یہاں سے حضرت موسیٰ کے سوال سے یا اور قرآنی آیات سے یہ ہمارے عقائد تشیع میں جو امتیازی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ و منزہ مانتے ہیں. ہم خدا کے لیے مرکب نہیں ہے، ترکیب نہیں رکھتا، اجزاء میں نہیں ہے، اور خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. اس لیے جو قرآن مجید میں تعبیر آئی ہے کہ موسیٰ کبھی بھی تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، کا مطلب یہ نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہو. تو خدا کبھی بھی نہیں نظر آئے گا، مگر یہ کہ جو خدا کے چہرے ہیں، کلو شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو وہاں پر کتاب الخصال میں بھی ہے، شیخ التوحید شیخ صدوق میں وہ حوالہ موجود ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جو اللہ کا چہرہ ہے، تو وہاں پر آپ نے یہ جملہ کہا کہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور انبیاء میں جو مقام محمود پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں حضرت علی ہوں گے، وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور قضاوت خداوند متعال کی طرف سے وہ کریں گے. تو یہاں پر یہ معاملہ واضح اور بغیر کسی اس کے پیچیدگی کے کہ خدا نہ دنیا میں نظر آنے والا ہے نہ آخرت میں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو محسوس نہیں کر سکتے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، بہت ہی سامنے کا سوال ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیے مجھے کہ درد دکھائیے، کس کو دکھائیں؟ دکھائیں کیسے؟ دکھائیں، شاباش. یہی اگر پینٹر کو ہم کہیں حضور آئیے ذرا، آپ ہمارے مجھے درد ہو رہا ہے سر میں، آپ اس کی تصویر بنائیں، تو وہ کوئی صورت بگڑی ہوئی بنائے گا، تو ہم کہیں گے یہ درد کے آثار ہیں، درد دکھاؤ.
خوشی وہ آثار بنائے گا، خوشی دکھا نہیں سکے گا. یعنی اس دنیا میں بھی کچھ ایسی حقیقتیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں کبھی غم کی کوئی تصویر بنی آپ کے ذہن میں؟ کوئی خوشی کی تصویر بنی آپ کے ذہن میں؟ یعنی جس طریقے سے غم اور خوشی کی کوئی تصویر نہیں مگر وجود ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم کو محسوس کیا جائے گا، اسے دیکھا نہیں جائے گا. اس لیے ایک واقعہ، اور جب کشتی کا وہ ہوا تھا ہمارا پروگرام تو اس میں بھی یہ میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، کیونکہ توحید کا ذکر ہے تو یہاں بھی بیان کر رہے ہیں. امام جعفر صادق کے سامنے ایک دہری آیا، کہا آپ کہتے ہیں خدا ہے خدا ہے خدا ہے، کہاں ہے خدا؟ تو کہا کہ خدا اپنی روشنیاں، اپنے دلائل ضمیروں میں ڈالتا ہے، کیونکہ فطرت تو وجود انسان کی فطرت میں خدائی طلب اور خدا ہے. کل مولود یولد علی فطرہ، کہ ہر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. تو وہاں پر امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم کشتی پہ سفر کر رہے ہو، کشتی ٹوٹ گئی ہو اور پھر بھنور میں پھنس گئے ہو اور پھر ڈوبنے کا خطرہ ہو اور یہ تمام سوال، بالکل ایسا ہوا، اور جب تمہیں یقین ہو گیا کہ یہاں میں ڈوبنے والا ہوں، کوئی امید، کوئی بچاؤ کا معاملہ، کوئی کہاں، اس وقت مجھے امید تھی کہ کوئی ذات ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتی ہے، کہا اسی کو خدا کہتے ہیں. اور پھر وہاں پر لطیف بات، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر عقیل، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہاں پر کئی راستوں کی امید نہیں آتی، ایک راستے کی امید ہے. ایک راستے کی امید فطرت کی طرف سے ندا ہے کہ خدا ایک ہے، اگر کئی ہوتے تو کئی راستوں کی امید ظاہر ہوتی. اور صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے، کیا اہل سنت کے عقیدوں میں یہ ہے، اور اس کی وضاحت بھی میں چاہوں گا کہ خدا کا کبھی دیدار ممکن ہو ہی نہیں سکتا دنیا اور آخرت میں؟ جی نہیں، یہ ان کے عقائد میں اگر یہ ہے کہ خدا کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے تو ہمارے عقائد میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، ایک نہیں کئی احادیث میں آیا ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار مرنے کے بعد ہی کرو گے. اور قیامت کے دن جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ لے کہ وہ دن ایک طریقہ عید کا دن ہوگا اور تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. اور کئی روایتوں میں کہ کئی لاکھوں برس گزر جائیں گے کہ وہ اللہ کی دیدار میں کھوئے ہوئے ہوں گے. اللہ اتنا جمیل ہے. اب اس سے مراد قطعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجسم ہے. اچھا، اس سے مراد مجسم نہیں ہے. ہاں، لیکن وہ دیدار کیسا ہے یہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سے اشتیاق رکھتا ہے میری ملاقات کا تو میں بھی اشتیاق رکھتا ہوں، یعنی خواہش رکھتا ہوں یا کیا کہتے ہیں شوق رکھتا ہوں کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں. یعنی اللہ بھی اس سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہے. تو ملاقات تو مطلب یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کا دیدار کرنا. ہاں، تو اس لیے یہ جو حدیث ایک روایت میں جہاں دجال کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی تو بولا یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کو تم مرنے کے بعد ہی ملو گے، اس سے پہلے نہیں. تو دیدار کے معنی مجسم ہونا نہیں چاہیے. صحیح انہوں نے بیان کر دیا، عقیدہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے تمام ترکیبات جسمانیت سے اور چیزوں سے منزہ ہے، لیکن اس کا دیدار کس صورت میں ہوگا یہ ہم بھی خیر سے قاصر ہیں. ہوگا ضرور جنتیوں کو، کیونکہ پھر وہ پردے اٹھا لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردے اٹھا لیے جائے گا قیامت کے دن، حشر کے دن. ہاں، جو کافر ہیں، ہم اہل تصوف کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ عدم معرفت اللہ کی. تو کافروں پہ یہ حجاب رہے گا اللہ کا کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اچھا، مومنین کر لیں گے اپنی جگہ پہ. اچھا، صوفی تصوف والے یہ لوگوں کی رائے ہے کہ ہمارے دوست غامدی صاحب نے بھی اس پہ کتاب لکھی، کیا گمراہی پہ ہوتے ہیں؟ سب کے سب گمراہ ہوتے ہیں اس لیے صوفی ہوتے ہیں؟ تصوف کیا گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے، اسی سے پوچھے. یعنی غامدی صاحب کے اپنے بارے میں جو لوگوں کی آرا ہے وہ پہلے وہ جان لیں، پھر وہ جو ہے نا انہوں نے ابن عربی کے بارے میں جو باتیں کی. ابن عربی جو ہے وہ اس چونکہ انہوں نے پہلے وہ بات کی تھی کہ وحدت الوجود، ایک وحدت الوجود ایک وحدت الشہود ہے جی. اور کچھ تصوف کے اندر بھی اختلاف ہے، جیسا کہ ابن عربی وحدت الوجود کے قائل تھے اور شیخ احمد سرندی جو ہے وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ ابن عربی جو ہے وہ بڑے مشائخ میں سے گنے جاتے ہیں. ان کی جو اگر آپ کتاب پڑھے فتوحات المکیہ، سبحان اللہ، ایک جلد جو ہے تقریباً اتنی موٹی ہے، 7 جلدوں پہ وہ کتاب ہے. پڑھانے والے بھی نہیں ملتے نہیں، وہ بہت موٹی کتاب ہے. اچھا، چونکہ مجھے وہ امام مہدی کے حوالے سے ان کی مجھے ضرورت پڑی تھی کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کروں. اچھا، ہاں، جلد 6 جلد کے اندر ان کے اندر ایک صفحہ بس امام مہدی کے حوالے سے انہوں نے لکھا. اچھا، تو وہ تحقیق کے دوران مجھے ضرورت تھی کہ میں ان کا مطالعہ کروں. تو ابن عربی جو تھے انہوں نے جو ہے نا وحدت الوجود کا ایک نظریہ پیش کیا کہ حقیقت جو میں سمجھاؤں کہ اللہ کی ذات حق ہے، باقی تمام چیزیں جو ہے وہ تصوری طور پہ، جس کو ہم بات کریں اللہ کے علم میں یہ خیالات ہے جو ہم. ایک جملہ کہوں، ایک جملہ اجازت دیجیے. جی فرمائیے. وجود اللہ کا ہے، باقی سب سایہ ہے. یہ ہے
تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ذل کہا کہ الہی خدا سے جو ہے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو جہاں پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو کہا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور خدا نے کہا قال لن ترانی. ٹھیک ہے، یہ عربی پڑھنے والے افراد جانتے ہیں کہ جب لام نون آ جائے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. اس کے معنی ہمیشہ ابدی ممنوعیت کی ہوتی ہے، یعنی نفی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ ایک جملہ مجھے معلوم ہے، اگر تم اس طور پہ ٹھہرے رہے اور اس کے بعد کیا ہے، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. سورہ انعام کی آیت ہے کہ پروردگار عالم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. مولا کائنات کے پاس یہ جو رؤیت ہے وہ خدا کے بدنی رؤیت کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے، پروردگار عالم کے ظاہری جو ترکیب ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. مگر مولا کائنات کے پاس آ کر کہنے والے نے کہا کہ آپ کیا بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کہا وہ خدا ہی کیا جس کو بغیر دیکھے عبادت کی جائے. میں نے خدا کو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے. وہی جو اہل عرفان کہتے ہیں کہ خدا کو پانا، اور خدا کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی صفات کو محسوس کرنا، خدا کے. اب جہاں پر بزرگوار نے کہا کہ فقط مسلمان جو ہے اس انداز سے خدا کو پائے گا، کوئی اور نہیں، تو روز محشر پروردگار عالم یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدًا فملاقی. کافر بھی ملاقات کرے گا، مومن بھی ملاقات کرے گا، انسان جو ہے نا وہ خدا سے ملاقات کرے گا. مگر اب سوال تم پر ہے کہ اس خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو جو حالت قہر میں ہے، یا اس خدا سے ملنا چاہتے ہو جو حالت رحمانیت اور رحم میں ہے. وہ جو ایک ملاقات ہے وہ الگ ملاقات ہے، اور وہاں پر یہ حقیقت ہے کہ وہ جو خدا کا مشاہدہ ہوگا اور جو خدا کا دیدار ہوگا وہ بصارت سے نہیں ہوگا، بصیرت سے ہوگا. وہ کیا کیفیت ہے اس کی، وہ روایات اس کی طرف دقیق بیان کرتی ہے اس کو. اب آگے آتے ہیں آپ کی طرف کہ کیا ایسی ہستیاں ہیں جو یہ بتائیں ہمیں کہ کائنات کیسے بنی، اور کائنات کا جو خط و خال ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. آپ نہج البلاغہ پڑھیے، مولا کائنات امیر المؤمنین، یہ ہم نہیں بلکہ مستشرقین یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم نہج البلاغہ کے خطبے اور دنیا کی بناوٹ اور دنیا کے بننے اور خدا کی توصیف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی نے یا تو دنیا خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے. مگر جس طریقے سے علی امیر المؤمنین نے رسول خدا کے بعد خدا کی تمجید اور توصیف اور وصف بیان کیے، کوئی اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا کہ جہاں پر مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ذات ہے جو نظروں کی حدوں میں نہیں آ سکتا، تو وہ ذات ہے کہ جو ثنا کرنے والا تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ معاملات ہیں. باقی سوال کرنے والے آئے، پوچھا کہ کب سے خدا ہے، کہا یہ سوال ہی غلط ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا نا کہ سوال کی نوعیت کیا ہے، کہا یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ یہ کب تب آتا نا جب وقت ہوتا. ٹھیک ہے، تو وقت تو خدا کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، تو خدا تو وقت میں آتا نہیں، وقت ظرف ہے. تو اس لیے جب وقت بھی نہیں تھا تب سے خدا ہے. اسی لیے خدا ازلی ہے، یعنی جب وقت کا تصور ہی نہیں تھا تب سے خدا ہے، اور ابدی ہے، جب وقت نہیں ہوگا تب سے خدا ہے.